بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جو شخص ظلم پر صبر کرے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ پر مانگنے کا دروازہ کھول لے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کسی بھی پریشانی، بیماری، مشکل کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں۔ سلام کے بعد اسی حالت میں کسی سے گفتگو کیے بغیر 3 بار درود ابراہیمی، 3 بار سورہ یاسین اور پھر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، اور نہایت خشوع توجہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اگر تہجد کے وقت کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ عمل دن میں کئی بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمام قارئین کو اجازت ہے کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک نہایت متقی صالحہ درویش کی خدمت سے یہ امن حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مسئلہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو، دنیاوی ہو یا کسی شخص سے کاروبار کا ہو، اولاد کا ہو یا رشتوں کے تمام مسائل کے لیے یہ نفل پڑھنے کو بتائیں۔ آخر میں یہ فرمایا کہ ایک ہی بار پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ 3 دن یہ نفل پڑھ لیں اور اگر ساری زندگی کا معمول بنا لیں تو حیرت انگیز فوائد اور برکات آنکھوں سے دیکھیں گی۔ ساری زندگی کیسے معمول بنا لیں؟ مطلب کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، 2 نفل پڑھیں اور یہ سورتیں پڑھیں اور درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنی مشکل لے کر آیا کہ بیماری سے عاجز آ گیا، کوئی علاج نہیں چھوڑا تھا اور خوب پرہیز کیے لیکن افاقہ نہ ہوا۔ کہنے لگا علاج کرتے کرتے اب دوائی اور معالج کے نام سے الرجی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی دوائی کے اشتہار سے گولی یا کیپسول کی آواز سنتے ہی غصہ آ جاتا ہے تو اس کے مطابق تمام حکیم، ڈاکٹر سب فراڈ ہیں، سب جھوٹے اور دھوکے باز ہیں، کسی کے پاس کوئی دوائی نہیں، میرا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اتنا تنگ آ چکا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس مبارک عمل کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائی۔ دوسروں کو بتایا، یہ مریض اس کے فلیٹ سے اوپر کی منزل میں رہتا تھا، اس نے اسے بھی بتایا، اس نے یہ 2 نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ واقعی یہ عمل لاجواب ہے۔ یہ شخص دراصل ڈاکیا تھا، اب اس نے ایک لاجواب کام کیا۔ جہاں بھی جاتا کسی کو کسی بھی قسم کی مشکل میں مبتلا دیکھتا تو فوراً اسے نفل کی ترکیب بتا دیتا۔ چونکہ نفل آسان اور بالکل تھوڑے وقت میں پڑھے جاتے ہیں اس لیے ہر شخص آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ پھر یہ شخص ہر پڑھنے والے کے پاس وقتاً فوقتاً جاتا رہتا اور اسے یقین، توجہ اور دھیان جما کر پڑھنے کی ترغیب دیتا۔ پھر اس عمل سے جن جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے اس نے ان لوگوں کے نام، مسائل بامہ ایڈریس لکھنا شروع کیے۔ یہ ڈاکیا اب تک اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ مبارک اور نفع بخش کاروبار ہے۔ ایک دائی اکثر عورتوں کے امراض کا مشورہ کرنے آتی ہے، وہ دوسری عورتوں کے اعمال پر لگائے رکھتی ہے، کیونکہ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی حاجت پورا کرنے سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال دیے ہیں جنہیں کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں اور مشکلات حل کرا سکتے ہیں۔ اس دائی کو یہ 2 نفل سمجھا دیے۔ چونکہ وہ تجربہ کار پرانی خاتون ہے اور سلیقہ مند بھی ہے، اس نے یہ کیا اور خاتون کو یہ نفل بتانے شروع کر دیے۔ بہت سی خواتین کی اولاد نہیں تھی، وہ علاج کر کے تھک گئی۔ کئی خواتین بیرون ملک سے بھی علاج کرا چکی ہیں لیکن ناکام رہیں۔ آخر کار انہوں نے یہ نفل توجہ اور اعتماد سے پڑھنا شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ دائی نے مزید بتایا کہ اکثر گھروں میں ناچاکی تھی، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور حاسدین کی نظر تھی۔ جب سے خاتون نے یہ نفل پڑھنا شروع کیے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ کئی گھروں کے مسائل تھے
کہ اولاد نافرمان ہے یا اولاد بے روزگار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا ایسے لوگ جن کی اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی، عوام کو یہ عمل بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت کریمی فرمائی، کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ 2 نفل اپنے معمول میں رکھیں، بلکہ جو مایوس لوگ ہر قسم کی کوشش کر کے تھک گئے ان کے لیے یہ نوافل امید کی آخری کرن ہے۔ کچھ عرصہ کم 40 دن ہر 90 دن یہ نفل پڑھیں۔ اگر کسی کو سورہ یاسین یاد ہو تو نفل صلاۃ الحاجات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین ملا کر پڑھ لیں۔ اگر یاد نہیں تو کوئی بھی سورہ ملا کر نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی خود ساختہ ہے، آپ نے زندگی گزارنے کے لیے خود ساختہ پریشانیوں کے خول کو اپنے گرد طاری کر لیا ہے، ان تمام مشکلات پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ آپ کی بیزاری اور مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت فضول سوچوں اور فضول کاموں میں گزرتا ہے۔ نوافل کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ آپ فائدہ لینا آپ کا کام ہے کہ آپ کتنے اعتماد اور کتنے یقین سے اس وظیفے کو کرتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے۔ ان وظائف کو کرنے سے پہلے آپ کو کچھ شرائط مد نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کریں۔ وظائف جائز مقصد اور دوسروں کے فائدے کے لیے کریں، نہ کہ کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وظائف کے دوران نماز کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز فرض ہے اور وظائف نوافل عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ آمین۔